یا اس جیسا کوئی حکم نازل ڈالوں، یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جتنی تاریخی روایات ہیں وہ بے سند ہیں، بے اعتبار ہیں، کیونکہ طبقات ابن سعد میں تو یہاں تک لکھ دیا، طبقات ابن سعد میں دیکھو کوئی سند متصل نہیں ہے، اور میں اس لیے یہاں بیان کر رہا ہوں کہ اگر کبھی پیش کی جائے تو مسلمان ذہنی طور پر تیار۔ طبقات ابن سعد میں مرسل سند کے ساتھ ایک قصہ گھڑ کر لکھ دیا، اور وہ قصہ یہ لکھا کہ جناب حضرت سودا کو اللہ کے رسول نے طلاق دے دی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے گھر سے نکال دیا، مگر حضرت سودا اس قدر محبت میں اللہ کے رسول کی غرق تھیں کہ آپ اللہ کے رسول کے رستے میں بیٹھ جایا کرتی تھیں، یہاں تک کہ آپ کے رستے میں بیٹھتی تھی، انتظار کرتی رہتی تھی کہ کب آپ آئیں اور آپ سے بات کریں۔ کرتے کرتے یہاں تک بات پہنچی کہ حضرت سودا نے کہا آپ میرا دن حضرت عائشہ کو دے دیں، ہاں جی، تو آپ میری جو ڈے ہے، میرا ٹائم ہے، وہ حضرت عائشہ کو دے دیں، مجھے پلیز اپنے صرف نکاح میں رکھیں، میں چاہتی ہوں کہ کل قیامت کے دن آپ کی بیویوں میں سے اٹھائی جائیں۔ ہاں، اب یہ آدھا جھوٹ آدھا سچ، یہ حضرت سودا نے بالکل کہا، یہ حضرت عائشہ بھی کوٹ کرتی ہیں دوسرے سند میں کہ حضرت سودا نے کہا میں اللہ کے رسول کی بیویوں میں سے اٹھائی جانا چاہتی ہوں، تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں اس میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت سودا کو شاید اس لیے چھوڑ رہے تھے کہ وہ بڑھی ہو گئی ہیں تاکہ دوسری بیوی جو جوان ہے اس کے بعد جائے، یہ چیز ساری کی ساری رفع ہو چکی ہوئی ہے، اور جتنی جو آپ کی کتب ستہ بنیادی تھی، صحیح بخاری، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی، 4 روایتوں سے میں نے آپ کے سامنے یہ کھول کر بیان کر دیا ہے۔ 3 مسئلے یہاں سے سمجھ آئے جن کو کریکٹ سمجھنا ہے۔ حضرت سودا کو انسیکیورٹی تھی، وہ ان کا اپنا پرسنل انڈیویجول ایکسپیرینس تھا، اللہ کے رسول کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ان کو طلاق دیں اور چھوڑیں۔ نمبر 2، بڑھی ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول کا بالکل بھی ارادہ کوئی نہیں تھا طلاق کا، ارادہ تھا کیونکہ آپ کی ایج جو ہے وہ پہلے 66 تھی، شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی اگر ان کو چھوڑنا تھا، ٹھیک ہے۔ جبکہ اچھا، پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، کوئی کہہ سکتا ہے جی وہ حضرت عائشہ سے شادی بعد میں ہوئی تھی نا، تو حضرت سودا سے پہلے شادی ہو گئی تھی، اس لیے جب جوان لڑکی مل گئی، نعوذ باللہ کسی کے ذہن میں یہ آئے، کیونکہ میں ہر اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی ملحد یا مرتد یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت سودا سے پہلے شادی ہوئی تھی، تو جب حضرت عائشہ سے ہو گئی تو جوان لڑکی تھی، اس لیے حضرت سودا سے جو ہے نا وہ اگنور کر کے حضرت عائشہ کی طرف جا رہے تھے۔ تو آپ کو یہ بتاتا چلوں، حضرت عائشہ سے شادی، نکاح اللہ کے رسول کا حضرت سودا سے پہلے ہوا تھا، حضرت سودا کے ساتھ نکاح بعد میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ کی صحیح روایت موجود ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ میرے بعد اللہ کے رسول نے جس سے شادی کی وہ حضرت سودا تھی، تو تیسری بیوی جو تھیں اور زندہ بیویوں میں سے دوسری بیوی حضرت سودا تھی۔ تو اگر اللہ کے رسول جوان لڑکی ہی پسند کرتے تھے اور بوڑھی کے پاس نہیں، تو حضرت عائشہ کے بعد تو شادی کرنے کی ضرورت ہی نہ رہتی ان کو، کامن سینس کی بات ہے، حضرت سودا سے شادی کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، تو ترتیب میں بھی حضرت سودا بعد میں ہے، تو یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہو گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، تو یہ کرکس نکلا ہے آپ کے سامنے، ہبا کرنے میں کوئی کباہت نہیں تھی، بیویاں متعدد پولیگمی اسلام میں چونکہ جائز ہے، آپشنل ہے، تو یہ مسئلہ ہمارے لیے آج بھی مسئلہ حل کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کی ازواج نے کس طریقے سے ان مسئلوں کو حل کیا، اور آپ سب کے لیے وقت نکالا کرتے تھے، اور اگر عورتیں کسی وجہ سے مصروف ہیں وہ اپنا دن دے سکتی ہیں، کسی سے خوش ہیں اپنا دن دے سکتی ہیں، ٹینشن میں ہیں اپنا دن دوسری بیوی کو دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے فیملی سسٹم کو انٹیکٹ رکھنا ہوتا ہے، کئی دفعہ آپ کو اس طرح کا ہبہ یا گفٹس اپنے فیملی ممبرس کو اس لیے دینے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی فیملی میں ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کا پہلو اور ایک دوسرے کے کانفیڈنس کا پہلو پیدا ہو، اور فیملی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اس طرح کے سٹیپس لینا یہ بہت وزڈم سے بھری ہوئی بات ہے، اور یہ کوئی نان پریکٹیکل چیز نہیں ہے بلکہ اینڈ ریشنل اور لاجیکل اور پریکٹیکل چیز ہے۔ تو بھائی یہ چیزیں تھیں جن کو سمجھنا ضروری تھا۔ علی بھائی آپ اس پر کچھ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں؟ پھر دوسرا پوائنٹ نہیں ہے کیونکہ شادی جب ہوئی تو اس وقت ایج کیا تھی؟ 66، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ایک نقطہ یہ ہے، اب فار دی سیک آف آرگومنٹ ہم نے مان کر چلنا ہے کہ سند جو ہے نا ساری یہ ٹھیک ہے، 1 منٹ کے لیے سلیمان بن معاذ کے اوپر اگر جرا ملتی ہے تو اس کے اوپر تعدیل بھی ملتی ہے، یہ جو سلیمان بن معاذ ہیں ان کے اوپر آپ کو جرا بھی ملتی ہے، تعدیل بھی ملتی ہے، تو جب مشکل ہو، مکسچر ہو جرا اور تعدیل کا، تو پھر جمہور کی یا اکثریت کی رائے دیکھی جاتی ہے۔ تو میں نے 1 منٹ کے لیے جب سند کو سکپ کر دینا ہے تو صرف ایک نقطہ یہاں پر اٹھا ہے جو ابن حجر اسقلانی نے بھی اٹھایا فتح الباری میں، صحیح بخاری کی حدیث 5212 کی کمنٹری جو ابن حجر اسقلانی نے کیا ہے، اس میں انہوں نے ایک اس روایت کے اوپر اعتراض رکھا ہے، وہ رکھا ہے ابن عباس کی موصولاً ہے، یعنی ابن عباس تک جا کے سند رکتی ہے، اس سے آگے نہیں، یعنی یا تو ابن عباس اللہ کے رسول سے بیان کرتے، یا ابن عباس حضرت سودا سے بیان کرتے، یا ابن عباس حضرت عائشہ سے بیان کرتے۔ اب آپ کو سمجھ آیا میں نے درایت میں 3 کریکٹرز کیوں ذکر کیے تھے؟ کیونکہ یہ 3 کریکٹرز ہیں جن کے ارد گرد یہ واقعہ گھومتا ہے، تو ابن عباس ان تینوں میں سے کسی سے بیان نہیں کر رہے، مگر فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ کو یہ چیز سمجھنی ہے کہ 1 منٹ، ہو میں معذرت چاہتا ہوں، بڑی معذرت چاہتا ہوں، علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے، میں نے 1 منٹ ابھی دے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں ان کا موصولاً یہاں پر ذکر ہے۔ موصول کہتے ہیں کہ ابن عباس تک آ کر سند وصل کرتی ہے، اس کے آگے سند نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات صحابی کی مرسل کو ٹھیک مانا جاتا ہے، یا صحابی تک موصول یا موقوف ہو تو اس کو ٹھیک بھی مانا جا سکتا ہے، مراسیل صحابی، مگر تابعی اگر مرسل بیان کر رہا ہے تو اس کی سما کی تصریح ضروری ہوتی ہے دوسرے طرق کے اندر۔ یہ ایک زیادہ ڈیپ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا سند کے اندر۔ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں ایک جگہ پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ترک احادیث کی کتب کی بات کر رہا ہوں، جتنے مستند ترک میں نے دیکھے ہیں ان میں سے کسی جگہ پر بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو چھوڑنے یا طلاق دینے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ حضرت سودا کا خود کا یہ خیال اور ڈر تھا۔ خود اس روایت میں بھی اگر آپ دیکھیں گے یہ الفاظ آپ کو نظر آتے ہیں، خشیت سودۃ ان یطلقها، سودا کو یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا کہ اللہ کے رسول کہیں اس کو طلاق نہ دے دیں۔ اللہ کے رسول نے کبھی یہ ظاہر نہیں کیا، یہاں سے بھی پڑھ لیں تاکہ انگلش میں ٹرانسلیشن آ جائے۔ سودا فیئرڈ دیٹ دا پروفٹ واز گوئنگ ٹو ڈیورس ہر، ٹھیک ہے جی، سودا کو یہ ڈر تھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید ان کو طلاق دینے جا رہے ہیں۔ اب
ایک تو یہ چیز ہم نے سمجھ لی کہ یہاں سے جو پوائنٹ سمجھ آتا ہے. دوسرا یہاں پر جو دوسرا نقطہ ہے وہ سمجھنے کا یہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس کے اندر آپ کو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میں ڈائریکٹ جمپ کر رہا ہوں اس پر نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی جو روایت ہمیں ملتی ہے نا اس روایت کے اندر آپ کو کہیں بھی یہ لفظ نہیں ملتے کہ حضرت سودا جو ہیں انہوں نے اس لیے ہبا کیا تھا کہ اللہ کے رسول ان کو طلاق دینے والے تھے. یعنی اس میں کوئی حقیقت تھی کہ وہ طلاق ان کو ملنے والی تھی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5212. اس میں لکھا ہوا ہے صرف اتنا کہ سودا بنت زمعہ گیو اپ ہر ٹرن ٹو می یعنی حضرت عائشہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز ٹو گیو می بوتھ مائی ڈے اینڈ دی ڈے آف سودا. تو جب حضرت سودا بنت زمعہ نے حضرت عائشہ کو اپنا دن دے دیا ہبا کر دیا تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے پاس 2 دن آیا کرتے تھے. یا اس روایت کے اندر آپ کو صرف اور صرف ہبا کا ذکر آپ کو ملتا ہے. اب ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے سب سے پہلے کیا ہبا کرنا کسی خوف کی وجہ سے ہوتا تھا